اس امت نے سب کمزوریاں برداشت کی ہے، سب تکلیفیں برداشت کی ہے، لیکن اس امت نے حضور کے بعد نبی کو برداشت نہیں کیا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، یہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر دین کی ساری عمارت آج موجود ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود جیسا دین نازل ہوا تھا، رب محمد کی قسم آج بھی دین ویسا زندہ ہے، چمک رہا ہے۔ اور آج جائیے تورات زبور انجیل سچی کتابیں ہیں، سچے نبیوں پہ نازل ہوئی، جن نبیوں پہ نازل ہوئی وہ نبی سچے، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج تورات زبور انجیل بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ آج ان کے پاس وہ نسخہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، آج عیسائیوں کے پاس وہ نسخہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ آئیے قرآن کریم کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم کی زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ اور قرآن کریم آج محفوظ ہے، رب محمد کی قسم یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی لخاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں یاد رکھنا، میں آخری نبی ہوں۔ 210 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن یہ بھی فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے۔ لوگوں خیال کرنا، ان سے اپنے ایمان کو بچانا، ان سے اپنے دین کو بچانا۔ اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت نے بڑی زبان مردی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنے اٹھے مسلمہ کذاب کے نام سے، اسود عنسی کے نام سے، سزا بنت حارث کے نام سے، ایران کا بھاؤ اللہ ہو، کوئی بھی ہو، میرے عزیز بھائیوں، امت نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب مرزا غلام قادیانی کا فتنہ اٹھا 1901 میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، سب نبی کی عزت و ناموس کے لیے، سب نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک میدان میں کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر میرے نبی کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، کون پوچھتا ہے اس کے دیوبندی ہونے کو؟ کون پوچھتا ہے اس کے بریلوی ہونے کو؟ کون پوچھتا ہے اس کے اہل حدیث ہونے کو؟ ہماری گردنیں باقی ہیں، ہماری عزتیں باقی ہیں، تو نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر نبی کی عزت محفوظ نہ رہی تو یاد رکھیں اس کائنات میں کچھ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کے اکابرین نے یکجا ہو کر نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا۔ چلتے چلتے ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان ہمارے حصے میں آیا۔ آپ کے بزرگوں نے جماعت کی بنیاد رکھی، مجلس تحفظ ختم نبوت، جو آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ہے۔ آپ کے بزرگوں نے کام کیا، فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ رب محمد کی قسم، آج امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ جن کے جسم کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا، نبی کا عشق دوڑتا تھا، نبی کی محبت دوڑتی تھی، وہ عطا اللہ شاہ بخاری۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آج ان کی قبر خوش ہوگی، آج ان کی روح ہم سے خوش ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے جانے کے بعد کام ختم نہیں ہوا، کام ختم نہیں ہوا، کام کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار رضاکار ہوں، ذمہ دار کارکن ہوں، ذمہ دار اسٹیج پر بات کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اللہ رب العالمین نے، ہمیں یاد نہیں ہے کسی میدان میں یہ جماعت آئی ہو، اللہ رب العالمین نے
کامیابی نہ دی ہو، الحمدللہ آپ کے اکابرین کو اللہ رب العالمین نے ہر میدان میں کامیابی دی ہے۔ اور آج وقت یہ آ گیا ہے، آج مجھے یاد آ رہا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں کلند ہرش گویت دیدہ گویت، وہ وقت دور نہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی روئے زمین پر یہ تمہیں یہ قادیانی جانور نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ قادیانی مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے محمد رسول اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ نہ ہو رہے ہو۔ الحمدللہ آپ کے اکابر نے اس عنوان کا تحفظ کیا، اس عقیدے کے تحفظ کیا۔ امین گیلانی بھی یاد آ گئے، سید امین گیلانی بھی یاد آ گئے، فرمایا کرتے تھے اس جان دو عالم بے فدا جاں کریں گے۔ سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس جان دو عالم بے فدا جاں کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے۔ اس جان دو عالم بے فدا جاں کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے۔ وہ دن بھی آئے گا ارباب حکومت، وہ دن بھی آئے گا ارباب حکومت غدار وفادار میں پہچان کریں گے۔ واللہ وہ دن بھی آئے گا خود ان کے پجاری، واللہ وہ دن بھی آئے گا خود ان کے پجاری ربوے کے صنم خانے کو ویران کریں گے۔ رب محمد کی قسم آج پوچھو قادیانیوں سے، ان کی چیخیں نکل رہی ہے، آپ کے بزرگوں کی محنت ہے، آپ کے اکابر کی محنت ہے کہ الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج قادیانیوں کی گردن ہمارے پاؤں کے نیچے ہے الحمدللہ۔ سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ دن بھی آئے گا خود ان کے پجاری ربوے کے صنم خانے کو ویران کریں گے۔ اور امین گیلانی رحمت اللہ علیہ آخر میں فرماتے ہیں ہم اہل جنون، توجہ ہے، توجہ ہے، ایسے نہیں، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، میں اس سید کا کلام آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہوں، میں سید امین گیلانی کا کلام آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ سید امین گیلانی فرماتے ہیں ہم اہل جلو اور جھکے موت کے آگے، ہم اہل جھکو اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا خیال ہے یہاں سے جانے کے بعد نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے؟ جو کہتے کریں گے ذرا کھڑے ہو کے کہیں کہ انشاءاللہ نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے، قادیانیت کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ اس کا دست بازو بنیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ اور ویسے بھی اب قادیانیت اختتام کی طرف ہے، قادیانیت اختتام کی طرف ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی یہ نہیں ملیں گے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور جن کی دن رات کی محنت سے کراچی شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی الحمدللہ ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، جن کی دن رات محنت سے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دیوانے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس ماحول میں کام کیا جس ماحول میں نام لینا مشکل تھا، گھر سے نکلنا مشکل تھا، شہداء کے خون کے لاشیں ہمارے سامنے ہوتے تھے، اس خطرے کے اندر بھی اس مرد کلندر نے نبی کی عزت و ناموس کا جھنڈا بلند کیا، اور اس کاس کو اپنی عزت اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کے اس کاس کے ساتھ جڑے رہے۔ میری مراد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما خطیب ختم نبوت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب ہیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں، اللہ کے نام کو بلند کیجئے، استقبال کیجئے اپنے مہمان کا، نعرہ تکبیر۔
نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے ساتھی بیٹھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہیں اور ختم نبوت کی محبت میں تشریف لائے ہیں، قرآن کریم کی محبت میں تشریف لائے ہیں، ایک زبان بھی ایسی نہ ہو جو خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جتنی بلند آواز دی ہے، آج بولنے کا وقت ہے۔ اب نہ بولے تو کب بولیں گے؟ یہی تو بولنے کا وقت ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میں اپنے اکابر کے سامنے کہتا ہوں، ہم زمین پر اللہ رب العالمین کے نام کی گواہی دیں گے، اللہ ہماری حاضری عرش پہ لگائیں گے۔ جو ساتھی چاہتا ہے ہماری حاضری عرش پہ لگے اور ہماری حاضری گنبد خضرا پہ لگے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی حاضری صرف کراچی میں لگ رہی ہے، آپ کی حاضری دکری مسجد میں لگ رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کی حاضری گنبد خضرا میں بھی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نام کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت،